ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن ہے ملیحہ ہاشمی. بہت شکریہ ملیحہ ہاشمی وقت دینے کے لیے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, یقیناً یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ کیس کی سماعت بھی مقرر کی, سماعت ہوئی بھی, اور اس وقت عمران خان کو پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے. اس تمام تر صورتحال پر کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ جی دیکھیے, میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آئے گا. میرا یہ خیال تھا کہ جو میرٹس, جس طرح سے کیس کے میرٹس کا جائزہ سپریم کورٹ نے لیا ہے, یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں تھی, یہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا یہ اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ نہ صرف غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا بلکہ جس وانڈیڈ طریقے سے گرفتار کیا گیا اور عوام کو جس طرح سے یعنی زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا ہے پچھلے 3 دن میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک خوشائند فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے جو اپنی ایک آبزرویشن شیئر کی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو عمران خان صاحب کو فوری طور پر جو پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے عدالت میں, یہ بھی ایک طرح سے بہت ایک پازیٹیو اس کا امپیکٹ ہوگا عوام پر بھی جو اس وقت بہت زیادہ مشتعل ہے. کیونکہ عوام کو کلیئرلی پتہ ہے کہ عمران خان کا یہ جو پورا 26 سالہ کریئر ہے اس میں کرپشن وہ واحد چیز تھی جس کے خلاف عمران خان لڑتے رہے, عوام کو سینسٹائز کرتے رہے. اگر عمران خان پر یا جس طرح ان کی اہلیہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کوئی کرپشن کیس تھا بھی, تو اس کو اگر قانونی طریقے سے پورا پروسیس فالو کیا جاتا اور جس طرح سے کچھ قانونی اس میں نقطے ہیں جو اٹھائے گئے ہیں کہ 1 مئی کو کیسے چھٹی والے دن رجسٹر ہو گیا کیس, اور پھر یہ کہ وارنٹ گرفتاری عمران خان کو پہلے کیوں نہ دیے گئے, یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں. شیشے کیوں توڑے گئے جو آج جسٹس اطہر من اللہ بھی پوچھ رہے تھے عدالت میں کہ کس قانون کے تحت یہ شیشے توڑے گئے, دروازے توڑے گئے, اور جس طرح سے ایک ٹیرر پھیلا دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں پر سوال کیے جانا بہت ضروری تھا جو آج سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے یہ سوال اٹھائے بھی. اور اب میں آگے اس ڈیولپمنٹ کو ظاہر ہے ہم اسی چیز کی اور ڈیولپمنٹ کی بیس پر ہم اسیس کر پائیں گے جو اب آگے عمران خان صاحب کو جو پیش کیا جاتا ہے, تو پھر جو سوال جواب ہوں گے اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے ہم آگے بات کر سکیں گے. لیکن آئی تھنک سو فار سو گڈ جو انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوری طور پر رک جانا چاہیے. تو دیکھیے آبویسلی عوام عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جس طرح سے ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی انداز میں گرفتار کیا گیا ہے اس کے خلاف ظاہر عوام احتجاج کر رہی ہے. اب یہ کیس کی صحت کیا ہے, عمران خان پر لگے ہوئے الزام کس حد تک درست ہیں یا غلط ہیں, یہ تو آبویسلی عدالتی کاروائی میں آگے پتہ چلے گا. ان کے وکیل کس حد تک پروو کر پاتے ہیں, نیب کے وکیل کیا کہتے ہیں, کہا جائے گا. ملیحہ ہمارے ساتھ خالد جمیل صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے بات کی کہ ہم کل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بار بار یہ ویڈیو پیغام جاری کرنا چاہیے کہ جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے ان کی طرف سے کسی قسم کا بھی نقصان نہ کیا جائے. تو ملیحہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ ابھی تک لیڈرشپ کی جانب سے کیوں نہیں بیان آ رہا ہے؟ اس میں پی ٹی آئی لیڈرشپ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جی اگر میں نے آپ کو درست سنا ہے. اچھا دیکھیں, پی ٹی آئی لیڈرشپ میں باقی رہ کون جاتا ہے جو ابھی تک آپ کو جیل میں نظر نہیں آ رہا؟ ایک طرف عمران خان کو جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے زد و کوب کا نشانہ بنا کر پکڑ لیا جاتا ہے اور احاطہ عدالت سے ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے, بلایا کسی اور کیس میں جاتا ہے جس میں ان کو ضمانت بھی مل جاتی ہے لیکن کسی دوسرے کیس میں, اور رینجرز آ کے مطلب نیب کا ایک بھی اہلکار نہیں ہوتا, رینجرز آ کے ان کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا کر لے جاتے ہیں. جبکہ عوام اس ساری صورتحال کو دیکھ کر اس نے ویسے ہی ریاکٹ کیا جیسے کوئی بھی آپ اپنے لیڈر کے ساتھ جب ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ریاکٹ کریں گے. ہاں البتہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا, یہ اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے, یہ کوئی بھی کرے تو غلط ہے. لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ جیل سے باہر ہوتی تو وہ کچھ کرتی نا. پی ٹی آئی کے تو سارے لیڈرز کو بند کر دیا گیا. جو لیڈرشپ باہر ہے اس کے حوالے سے جیسے ابھی بھی یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ویڈیو پیغام جاری کر سکتی تھی, جیسے کہ پہلے شاہ محمود قریشی نے اپنی گرفتاری سے پہلے بھی کیا, اور اس کے بعد ابھی پرویز خٹک ہیں, اسی طرح دیگر سینئر رہنما جو ہیں جو ابھی باہر ہیں, کیا ان کی طرف سے جاری کیا جا سکتا تھا یہ؟ اور اس صورتحال کے حوالے سے جس کے آپ بھی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ امن و امان کے پہ تو کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پرامن احتجاج کی حامی ہے, تو اس حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے جو لیڈرشپ باہر ہے ان کی جانب سے بھی کوئی پیغام سامنے نہیں آیا؟ سوال جب مکمل ہو جائے تو آپ نے مجھے الرٹ کر دینا کیونکہ سوال بہت لمبا چوڑا ہے. ایک ہی بات کو آپ بہت لمبا چوڑا دہرا رہے ہیں. جو لیڈرشپ آزاد ہے اس کی جانب سے نہیں آیا. جی اتنا سا سوال.
جی، سوال کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ جس طرح سے کیا گیا اس پہ ظاہر ہے کہ عوام کا غم و غصہ تو جائز ہے. عوام کو جو غصہ آ رہا ہے جس طرح سے عوام نے ریٹیلیٹ کیا اس میں تو کوئی یعنی ایک ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جب لا قانونیت وہ دیکھیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ ہوتے ہوئے تو آبویسلی وہ اس پہ ریئیکٹ کریں گے. البتہ جہاں تک بات رہ جاتی ہے پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کی تو مجھے بتائیں کہ عثمان ڈار کے گھر جس طرح ان کی 75 سالہ بیچاری بزرگ ماں ہیں ان کو جس طرح سے زدوکوب کا نشانہ بنایا گیا, گھر کی ساری چیزیں توڑی گئیں, جس طرح سے ان کی بیوی اور ان کے گھر کی دیگر عورتوں کو ہراس کیا گیا. عمران ریاض خان کا کیا قصور ہے جی؟ وہ تو صحافی ہے. اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, اس کے گھر والوں کو ہراس کیا گیا, 8 ڈالے آتے ہیں اس کے گھر اور پولیس والے بچوں کو آ کے ہراس کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ عوام کا ری ایکشن ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہمارے میڈیا کے اکثر سیگمنٹس کر رہے ہیں جو آپ نے بھی سوال کیا. یہاں پر یہ کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت ایز اے پارٹی ایک الگ اینٹی ہے, لیکن جو پاکستانی عوام ہے وہ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کر سکتی ہے. میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو عمران خان سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں, جو عمران خان سے کسی بات پہ بھی اگری نہیں کرتے, لیکن اس ظلم پہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے آ کے. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پر قانون پر عوام الگ اینٹی ہے, ہمیں جوائن کیا. جی خالد جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملیحہ کہہ رہی ہیں عوام الگ اینٹی ہے, یقینی طور پر سب کے سیاسی خیالات ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. تو خالد جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ ویڈیو پیغام جاری کرنا چاہیے تھا جو ابھی تک آزاد ہے. ملیحہ صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ وہ سب یا تو پریشان ہے یا ان پر چھاپے لگ رہے ہیں یا وہ گرفتار ہیں, اس وجہ سے ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکا. آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں, جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جو لیڈرشپ آزاد ہے؟ دیکھیں یہ ذمہ داری کا سوال بعد میں پیدا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے میرا خیال ہے ملتان کے اندر پریس کانفرنس کی, اس کے اندر بھی انہوں نے بات کی. ہمارے اے بی این کے مارننگ شو کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ بات کی. اس کے اندر تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں مرکزی پنجاب کی ضلعی تحصیل اور یونین کونسل کی لیڈرشپ کو بھی کہتا ہوں کہ وہ پرامن رہے. اور پھر اس کے بعد اسد عمر نے اور شاہ محمود قریشی نے پولیس لائن کے باہر جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا. پھر شاہ محمود قریشی نے 2-3 اپنے ویڈیو پیغامات جاری کیے, اس نے بھی کہا کہ پرامن احتجاج جاری رکھیں. اب وہ بار بار پرامن کہہ رہے ہیں, لیکن اصل ایشو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تمام لیڈرشپ کو گرفتار کرنا شروع کر دیں گے, پہلے مین لیڈر کو, پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر کو, پھر تھرڈ ٹیئر کو, پھر جو عام آدمی ہوتا ہے, ایک کارکن ہوتا ہے. اب اس بات کا بھی تعین کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا یہ 100% پی ٹی آئی کے کارکن تھے جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا؟ آپ کو جواب نفی میں ملے گا. اس لیے کہ ان حالات کے اندر جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں, جو شر پسند ہوتے ہیں, وہ بڑے آرام سے اپنی کارروائی ڈالتے ہیں. کیوں؟ ملبہ سارا ایک جو اس وقت فریق غصے میں ہے, اشتعال میں ہے, سارا ملبہ اس کی طرف ڈالا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں بنیادی طور کے اوپر میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں ملیحہ کی اس بات سے کہ جب آپ ایک تسلسل کے ساتھ ان لیگل ایکشن کو جاری رکھیں گے. دیکھیں ابھی جو بنیادی کوشچن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں, جن کے تمام سوالات کے جواب نفی میں ہیں, اگر اس ساری صورتحال کے اندر آپ نے صرف ایک دن صرف عمران کو نہیں بلکہ دوسرے دن اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا. سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, اپنے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو حقوق جو ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ہیں, جو زرداری صاحب کے ہیں, وہی ایک چیز